عمران خان آج پشاور سے اسلام آباد واپس آئیں گے۔ سابق وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا اجلاس طلب کر لیا۔ حکومت کا عمران خان کو خیبر پختونخوا سے نکلنے کا چیلنج۔ رانا ثناء اللہ نے کہا اب لانگ مارچ نہیں ہوگا، عمران خان اسلام آباد داخل ہو کر دکھائیں۔ فواد چودھری کی سپریم کورٹ سے رانا ثناء اللہ کے بیانات کو نوٹس لینے کی اپیل۔ کہا عوام کو افراتفری پر مجبور نہ کریں، پی ٹی آئی کو دیوار سے لگائیں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی اسلام آباد متوقع آمد پر سیکیورٹی ہائی الرٹ۔ اسلام آباد پولیس نے بنی گالہ میں خصوصی سیکیورٹی تعینات کر دی۔ بنی گالہ میں داخل ہونے والی گاڑیوں کی سخت چیکنگ جاری۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کا کہنا ہے پولیس عمران خان کو قانون کے مطابق مکمل سیکیورٹی فراہم کرے گی۔ آئندہ مالی سال وفاقی ترقیاتی بجٹ کا حجم 800 ارب روپے ہوگا۔ صوبوں کا ترقیاتی بجٹ 2184 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 585، سندھ کا بجٹ 355 ارب روپے ہوگا۔ خیبر پختونخوا کے لیے 300 ارب، بلوچستان کے لیے 143 ارب روپے رکھنے کی تجویز۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 96 ارب روپے رکھے جانے کا امکان۔ سابقہ فاٹا کا ترقیاتی بجٹ 25 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ وفاقی کابینہ نے چین سے قرضہ لینے کی منظوری دے دی۔ چین سے 2 ارب 40 کروڑ ڈالر 3 سال کے لیے ملیں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے ترقی کی شرح 5% رکھنے کی تجویز۔ زراعت میں شرح نمو 3.9 اور صنعتوں کے لیے 5.9% رکھنے کا ہدف۔ سروسز کے شعبے میں ترقی کا ہدف 5.1% رکھنے کا ہدف۔ بڑے صنعتی شعبے کی ترقی کا ہدف 7.4 اور چھوٹی صنعتوں کی ترقی کا ہدف 8.3% رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 24 گھنٹے میں لوڈ شیڈنگ میں کمی کا پلان مانگ لیا۔ کہا کچھ بھی کریں 2 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ برداشت نہیں۔ لوڈ شیڈنگ 10 گھنٹے سے زائد ہے، جھوٹ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ عوام کو مشکل سے نکالیں، کوئی وضاحت نہیں چاہیے۔ لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے شارٹ اور لانگ ٹرم پلان تیار کیا جائے۔ سستی اور وافر مقدار میں بجلی پیدا کرنے کے منصوبوں پر کام کریں۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ۔ کئی علاقوں میں بجلی 10 سے 12 گھنٹے بند رہنے لگی۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 7000 میگا واٹ کے قریب۔ لاہور میں 12 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ، شہری علاقوں میں 8 گھنٹے، دیہی علاقوں میں 12 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ کراچی والوں کے لیے بری خبر، کے الیکٹرک نے لوڈ شیڈنگ بڑھنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ کہا عالمی منڈی میں ایندھن تیزی سے مہنگا ہو رہا ہے، مناسب قیمت پر بجلی بنانے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ ایندھن فراہم کرنے والوں کی طرف سے کٹوتی کا خدشہ ہے، کٹوتی ہوئی تو مجبوری میں لوڈ شیڈنگ بڑھانا پڑ سکتی ہے۔ آج کل اس کی آپ نے شکل غور سے دیکھی ہے، بہت گھبرایا ہوا ہے، شکل پہ عجیب سا خوف آیا ہوا ہے۔ عمران خان نے وزیر اعظم شہباز شریف کو نشانے پر رکھ لیا۔ کہا حکومت نہیں ہو رہی تو سازش کیوں کی؟ سب کچھ میری وجہ سے ہوا تو مجھے ہی رہنے دیتے۔ سازش کی ہے تو اب ملک ٹھیک کرو، ادھر ادھر نہ بھاگو، ترکی نہ جاؤ، یہاں بیٹھ کر کام کرو۔ دیر میں جلسے سے خطاب میں مزید کہا نیوٹرل کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے، کیا نیوٹرل رہنے کے بجائے آپ نے سازش کو نہیں روکنا تھا؟ عمران خان کے دیر جلسے میں خطاب پر مریم نواز کا رد عمل۔ کہا عوام کے مسائل میں کبھی دلچسپی لی ہوتی تو پتہ بھی ہو کہ کیا ہو رہا ہے۔ عمران خان دیر جلسے میں تقریر کے دوران پاکستانیوں کی اوسط آمدنی بتاتے ہوئے لڑکھڑا گئے تھے۔ صدر مملکت نے نیب اور الیکشن ترمیمی بل وفاقی حکومت کو واپس بھجوا دیے۔ ایوان صدر نے کہا بلوں کی منظوری میں جلد بازی کی گئی، بل منظوری میں آئین کے آرٹیکل 46 کی خلاف ورزی کی گئی۔ پارلیمنٹ اور کمیٹیاں دونوں بلوں پر نظر ثانی کریں۔ نیب قانون میں ترامیم سے احتساب کا عمل دفن ہو جائے گا۔ آئین کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے۔ صدر عارف علوی نے کہا سپریم کورٹ نے اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کی توثیق کی۔ ٹیکنالوجی میں بہتری لا کر ووٹ کا حق دیا جا سکتا ہے۔ ملک کی ووٹنگ مشین میں پیپر ٹریل کا پورا سسٹم موجود ہے۔ نیب ترامیم سے میگا کرپشن کے کیسز بے نتیجہ ہو جائیں گے۔ نئی ترامیم 2 قدم واپس پلٹ جانے کے مترادف ہے۔ پارلیمنٹ واپسی کا سفر نہ کرے، مزید بہتری لائے۔
کراچی والوں کے لیے سندھ پیپلز بس سروس منصوبے کا آغاز، ماڈل کالونی سے آواری ٹاور تک آزمائشی سروس چل پڑی۔ 120 بسیں شہر میں پہنچ گئی، کم از کم کرایہ 25 روپے ہوگا۔ بسوں کی تعداد 240 تک بڑھائی جائے گی۔ لاڑکانہ میں بھی سروس کا آغاز ہوگا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا جون میں سروس کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ ریڈ اور اورنج لائن پر بھی کام جاری ہے۔ شہریوں کو نظر آئے گا کہ حکومت موجود ہے۔ 1-1.5 سال میں بسوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی۔ وعدہ ہے ہر 2-3 ماہ بعد نئی بس سروس ملے گی۔ عمران خان نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ شہباز شریف کو اس لیے لائے کہ آقا جو حکم کریں گے یہ مانیں گے۔ شہباز شریف نے پہلا حکم IMF سے لیا۔ ہم نے پیٹرول بجلی کی قیمت بڑھانے کا IMF کا دباؤ نہیں مانا۔ معیشت کمزور ہونے سے ہماری سیکیورٹی بھی کمزور ہوگی۔ ہماری حکومت کو مہنگائی کے نام پر گرایا تو اب مہنگائی کیوں ہوئی؟ ملک کو مشکلات سے نکالنے کا راستہ الیکشن ہے۔ ملک میں حکومت کا فیصلہ واشنگٹن نہیں عوام کریں گے۔ حکومت کا عمران خان کو 2023 تک انتظار کا مشورہ۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا بیرون ملک سازش کا بیانیہ دفن ہو گیا۔ عمران خان شہباز شریف کی کارکردگی سے ڈرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے مہنگائی کم ہوگی، معیشت ٹھیک ہوگی۔ 4 سال معاشی تباہی کرنے والا 1.5 ماہ کا حساب مانگ رہا ہے۔ عمران خان 2023 میں مسترد ہونے کا انتظار کریں۔ رہنما PTI فاروق حبیب نے کہا کہ شہباز شریف کی کارکردگی سے پورا ملک سہم گیا۔ کارکردگی کے نام پر معیشت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ ان سے مہنگائی اور ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا۔ ملک میں سرمایہ کاری بھی نہیں آ رہی۔ مریم اورنگزیب نے کبھی نہ الیکشن لڑا نہ ہی عوام کے ووٹ لیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ملک کے آئینی طریقہ کار پر حملہ ہو رہا ہے۔ اداروں کے خلاف کام شروع ہو گیا۔ اداروں پر سوالیہ نشان لگایا جا رہا ہے۔ عمران خان نے ملک کو معاشی طور پر زنجیروں میں باندھ دیا۔ اسلام آباد سے نکالا تو پشاور میں پناہ لے کر بیٹھے ہیں۔ PTI ارکان اسمبلی میں آنے کے لیے بےتاب ہے۔ عمران خان کی ضد آڑے آ رہی ہے۔ منی لانڈرنگ کیس میں FIA نے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی گرفتاری مانگ لی۔ FIA پروسیکیوٹر کی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی قبل از گرفتاری درخواست ضمانت منسوخ کرنے کی استدعا FIA نے ضمنی چالان عدالت میں جمع کرا دیا۔ ملزمان کی عبوری ضمانتوں میں 11 جون تک توسیع۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا رمضان شوگر ملز کیس میں اپنے دلائل خود بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک موقع اور دیا جائے، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جج نے ریمارکس میں کہا ہم نے تو آپ کو پہلے بھی موقع دیا تھا۔ عدالت نے شہباز شریف کی 20 جون تک کی تاریخ کی استدعا مسترد کر دی۔ نیب کیسز کی آئندہ سماعت 15 جون کو ہوگی۔ PTI نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کر دیا۔ فواد چودھری نے کہا اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے مجرم بطور حکمران مسلط ہیں۔ گرفتاری کی اجازت کی استدعا سپریم کورٹ کے نوٹس کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ حکومت نے مہنگی بجلی گیس پیٹرول کا ذمہ دار سابق حکومت کو قرار دے دیا۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا IMF معاہدے کی وجہ سے گیس اور بجلی مہنگے ہوئے۔ عمران خان صنعتوں کو گیس نہ ملنے کی ذمہ دار بھی ہیں۔ LNG بروقت خریدی ہوتی تو آج بجلی اور گیس دونوں سستے ہوتے ہیں۔ رہنما PTI شہباز گل نے کہا کہ ملک کو ڈاکو کے حوالے کر دیا گیا۔ ہر دن تباہی کی نئی داستان رقم ہو رہی ہے۔ گیس مہنگی ہونے سے صنعت بند ہوگی، بے روزگاری بڑھے گی۔ مزمل اسلم بولے حکومت جھوٹ کیوں بول رہی ہے؟ ان کو ڈر کس بات کا ہے؟ میثاق جمہوریت کی باتیں کرنے والے درست فیصلے کریں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا 2018 میں حکومت چھوڑی تو ترقیاتی بجٹ 1000 ارب روپے تھا۔ ماضی میں سیاسی بنیادوں پر ترقیاتی اسکیمیں شامل کی گئیں۔ صوبائی اسکیمیں وفاقی ترقیاتی بجٹ میں شامل کی گئیں۔ ڈیم کی تعمیر اور اعلیٰ تعلیم ہماری ترجیح ہوگی۔ نوجوانوں کو میرٹ پر لیپ ٹاپ فراہم کریں گے۔ کورونا کے بعد پہلی بار بین الملک سے عازمین حج کی سعودی عرب آمد۔ انڈونیشیا سے 1500 افراد کا قافلہ مدینہ منورہ پہنچ گیا۔ پاکستان سے عازمین حج کی پہلی پرواز 6 جون کو روانہ ہوگی۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس فیز 7 میں ڈاکوں کی فائرنگ سے نوجوان شدید زخمی۔
डाकू ने नौजवान के अपनी जानिब बढ़ने पर गोली चलाई। डाकू लूट मार करके फरार। हम न्यूज अपनी एडिटोरियल पॉलिसी के बायस फुटेज नशर नहीं कर रहा। खैरपुर में टंडो मस्ती के करीब पुलिस चौकी पर डाकू का हमला। पुलिस एहलकार जाँ बहक, चौकी इंचार्ज समेत 3 अफराद जख्मी। हुक्काम के मुताबिक डाकू ने साथियों को छुड़ाने के लिए थाने पर हमला किया। खैबर पख्तूनख्वा के जंगलात में लगी आग 4 जानें ले गई। शांगला में पहाड़ पर बने घर आग की लपेट में आए। 4 अफराद जाँ बहक। सवात मोहम्मद अपरदीर में भी जंगलात में आग भड़क उठी। मैंगोरा में बरीकोट और चारबाग के पहाड़ों में आग पर काबू पाने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पीटीआई हुकूमत गवादर के लोगों को रिलीफ की फराहमी में नाकाम हुई। गवादर पोर्ट को तरक्की देने के नाम पर अरबों रुपए और वक्त का ज़िया किया गया। आवाम के लिए पानी और बिजली का मंसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सका। बंदरगाह और एयरपोर्ट का भी यही हाल है। कोई बड़ा कार्गो जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, फोर्स के साथ आने का कहा था तो इम्पोर्टेड हुकूमत की कापे टांग गई। मेरी फोर्स खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने मुल्क के साथ जो किया वो दुश्मन भी ना करे। महंगा पेट्रोल, डीजल, गैस और लोड शेडिंग मौजूदा हुकूमत का कारनामा है। इमरान खान मुल्क का हमदर्द, बाकी सब लोटे और चोर हैं। हुकूमत ने आलमी सतह पर कोयले की कीमतों में इजाफा लोड शेडिंग की वजह करार दे दिया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा, पाकिस्तान में बिजली बनाने के लिए तेल, गैस और कोयला इस्तेमाल होते हैं। तीनों की कीमतें ज्यादा हो गईं। $100 टन वाला कोयला $400 का हो गया। एनर्जी सेक्टर में इस्लाहात कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई हम्माद अजहर ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत मुल्क पर अजाब बनकर उतरी। पीटीआई के दौर में ऐसी लोड शेडिंग का तसव्वुर भी नहीं था। हर चीज का हल लोड शेडिंग या कीमत बढ़ाना नहीं होता। हर महकमे में एक नमूना बिठाया हुआ है जिसे कोई समझ नहीं। मुसल्लत शुदा गैर संजीदा अफराद को अवाम की हिमायत हासिल नहीं।